الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. احباب وقار، اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عادیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم آج کے اس مبارک یوم جمعہ کی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور اللہ کریم اس حاضری کو ہم سب کے لیے باعث نجات بنائے. احباب وقار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھرانے، آپ کے اہل بیت اطہار کی محبت، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پہلے کئی جمعوں میں کہ امت کے لیے واجب کا درجہ رکھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا پیار ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی ہے. ایک مومن کا دل اس محبت سے خالی ہو یہ ممکن نہیں. جیسا کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ اہل بیت رسول کی محبت یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، تمہاری محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امت کے لیے نازل فرمائی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو کہا کہ اے نبی کے گھر والوں، تمہاری محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی ہے اور تمہارے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تمہارے اوپر درود نہ بھیجے اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. محبت اہل بیت، حضور کے گھر والوں کی محبت، یہ اللہ رب العالمین نے امت پر لازم قرار دی ہے، فرض قرار دی ہے. اور محبت اہل بیت کے بغیر نماز، روزے، عبادات اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہی وجہ ہے جو سینے محبت اہل بیت سے خالی تھے اور جن سینوں میں بغض اہل بیت بھرا تھا، ہمیشہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ نے انہیں نامراد، اور دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلت اور رسوائی کا جو ہے نا وہ منہ دکھایا. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت اہل بیت نصیب فرمائے. لیکن جیسا کہ محبت کے آپ جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ محبت صرف زبانی دعوے سے کام نہیں چلتا. محبت کے کچھ تقاضے ہیں، محبت جو ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں. تو کیا اہل بیت کی محبت جو ہے، محبت اہل بیت، کیا وہ بھی
بس زبانی دعوے سے ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی؟ تو بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایسا نہیں۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی خالی زبانی دعوے سے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ نہ تو محبت کے بغیر کیا رہا ہے، اور نہ خالی نام کی محبت کام آئے گی۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کو وہ روایت سنا دی تھی، امام حسین نے اس بندے کو جنگ کرنے سے اور جہاد میں جانے سے، قتل ہونے سے، اپنے ساتھ شہید ہونے سے منع کر دیا تھا، جو بندہ مکروہ تھا۔ آج کے اس جمعے میں چاند کی روایات، احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے خود کو اور آپ کو محبت اہل بیت کا جو صحیح مفہوم ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے پہلی امام جعفر الصادق سے ہے۔ راوی کہتا ہے قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر الصادق سے کہا، توجہ سے سماعت فرمائیے، ان قوما من موالیک یلمون بالمعاصی، کہ اے امام، ایک قوم ہے جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، من موالی کا، آپ کے موالی ہیں وہ، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں یلمون بالمعاصی، محبت آپ کے ساتھ کرتے ہیں لیکن ہر طرح کے گناہوں میں وہ غرق رہتے ہیں، ڈوبے رہتے ہیں۔ محبت بھی کرتے ہیں آپ لوگوں سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ نَرْجُو، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے، اہل بیت کی شفاعت سے امید ہے، اللہ ہم پر رحمت کرے گا، اہل بیت ہماری شفاعت کریں گے، اس لیے کہ ہم موالی ہیں اہل بیت کے، اس لیے گناہ بے شک ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں رحمت کی امید ہے۔ فقال، امام نے کیا کہا پھر؟ امام جعفر صادق نے کیا فرمایا؟ فقال کذبوا لیسوا لنا بموال، ان کے بنسی امام کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو حوالے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ میں لگا دوں گا ویڈیو کے اندر، آپ حضرات کے سامنے بھی حوالے سب میرے پر موجود ہے، جو کہ میں کتاب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، اس لیے حوالے صحیح سند کے ساتھ، گپ شریف نہیں، اور بغیر حوالے اور بغیر سند کے بات نہیں۔ امام نے کیا کہا؟ ایسے لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں لیکن ہر وقت معاصی میں ڈوبے رہتے ہیں، دیکھیں گناہ ہو جانا الگ ہے، انسان کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ دن رات گناہوں میں ڈوبے رہنا۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے حالات پہ، معاشرے کے حالات پہ، جن کا اور کام ہی کوئی نہ ہو، ہر وقت اور نیکی کی طرف بلاؤ تو آئے نہ، اور باقی اب کیا باتیں کریں، ہر وقت معاصی والے کاموں میں ڈوبے رہنا۔ تو امام نے فرمایا قال کذبوا لیسوا لنا بموال، فرمایا وہ جھوٹ کہتے ہیں، وہ بے شک دعویٰ کریں گے وہ ہمارے اہل بیت کے موالی ہیں، لیسوا لنا بموال، میں یہ اعلان کرتا ہوں امام جعفر صادق کہ وہ ہمارے موالی نہیں ہیں۔ موالی مطلب محبت کرنے والے، ولایت کا اقرار کرنے والے، ولایت ماننے والے، لیسوا لنا بموال، وہ ہمارے کوئی موالی نہیں ہے۔ تو بھائی وہ کہہ رہے ہیں ہم موالی، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم محبت کرتے ہیں اہل بیت کے، موالی اہل بیت کے ہیں، اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے موالی کوئی نہیں۔ اب سمجھ آ گئی بات کی؟ آگے کیا فرمایا امام نے؟ اولئک قوم رجحت بہم الامانی، یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جن کو ان کی اپنی جو خواہشات ہیں نا وہ جھوٹے جھلاتی ہیں، جھولے جھلاتی رہتی ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جھومتے ہیں، اپنی خواہشات میں جھومتے ہیں، اور وہ خواہشات جو ہیں وہ ان کو جھولے جھلاتی رہتی ہیں۔ آگے فرمایا امام نے کیوں؟ فرمایا من رجا شیئا عامل لها فعامل له ومن خاف شیئا فہرب منہ، فرمایا جو کسی شے کی امید رکھتا ہے نا، امید ہو کسی شے کی، وہ اس کے لیے عمل کرتا ہے۔ اگر محبت اہل بیت کی امید کو، محبت اہل بیت کا دعوے دار ہے تو اس کے لیے عمل کرتا ہے۔
اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے تو اس کے لیے عمل کرتا ہے. جو کسی شے کی امید رکھتا ہے اس کے لیے وہ عمل کرتا ہے، بیٹھ نہیں جاتا. جب کسی بندے کو امید ہو یہاں پر خزانہ ہے، یہاں سے خزانہ نکلے گا تو وہ بیٹھ جاتا آرام سے؟ نہیں، محنت کرتا ہے، خدا لے کے پھاوڑے لے کے زمین کو کھاڑتا ہے، زمین کو کریدنا شروع کرتا ہے تاکہ وہ خزانہ نکلے. جب تک خزانہ نہ نکلے چین سے بیٹھتا ہے کوئی؟ ہاں، اگر اسے امید ٹوٹ جائے، یہ پتہ چلے کہ یہاں پہ خزانہ نہیں ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر بیٹھ جائے گا آرام سے. لیکن اگر اسے امید ہے کہ یہاں پر خزانہ ہے، آرام سے نہیں بیٹھتا. وجہ یہ ہے کہ جو امید ہوتی ہے وہ عمل پر ابھارتی ہے. یہ عقلی دلیل ہے کہ امید جو ہے وہ عمل پر اکساتی ہے. ایک بندہ ذمہ دار ہے، اسے اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے. جب وہ بیج ڈال رہا ہوتا ہے فصل کے اندر، زمین کے اندر بیج ڈال رہا ہوتا ہے، وہ کس کی امید پہ ڈال رہا ہوتا ہے؟ اس امید پہ ڈالتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ فصل اگے گی اس میں سے. تو جب اسے امید ہوتی ہے کہ فصل ہوگی تو وہ کیا عمل نہیں کرتا، اس کے لیے محنت نہیں کرتا، کتنی مشقت کرتا ہے، کتنے جتن کرتا ہے وہ. لہذا پتہ چلا کہ امید جو ہوتی ہے وہ عمل پر ابھارتی ہے. لیکن امام نے فرمایا کہ ایسی قوم جو خالی نعرے لانے والا قوم ہے، دنیا جہان کا ہر گند جو دنیا میں ہے وہ ان میں پایا جاتا ہے. لیکن وہ کیا ہے؟ دعوے کیا ہیں؟ ہم اہل بیت سے بڑی محبت کرتی. تو امام نے صاف لفظوں میں فرما دیا، صاف لفظوں میں امام نے فرما دیا کہ وہ ہمارے موالی نہیں. اس سے پتا چلا کہ محبت اہل بیت کا خالی دعویٰ جو ہے نا وہ بھی کام نہیں دے گا. محبت اہل بیت جو ہے وہ اس کے سچے ہونے کی بھی کچھ نشانی ہے. وہ اسی وقت پتا چلے گا کہ اگر محبت اہل بیت سچی ہے تو پھر اہل بیت کے پیچھے چلے گا، اہل بیت کی پیروی کرے گا.